شیراز صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. شیراز صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے یہ جو پی ٹی آئی کی فائنل کال تھی, آپ شیر اقتدار میں موجود ہیں, اس دن ہوا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پی ٹی آئی نے کی فائنل کال سے پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا یاد؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو فائنل کال کہہ کے ہی پی ٹی آئی نے سب سے پہلی غلطی کی, کیونکہ سیاست کے اندر ہر روز آپ کو ایک سٹرگل کرنی ہوتی ہے اور کوئی ڈے بھی فائنل ڈے نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی سیاسی تحریکیں چلتی ہیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت سٹرگل کرتی ہے وہ ہر روز سٹرگل کرتی ہے. تو میرے خیال میں اس کو فائنل کال کہنا ہی غلطی تھی. اس کے بعد کیونکہ فیصلہ سازی کے اندر پوری قیادت شریک نہیں تھی شاید, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پھر اگر یہ لوگ 26-27 کو پہنچے بھی ہیں تو نہ تو مرکزی قیادت نظر آئی اور نہ ہی بڑی تعداد میں کارکن نظر آئے. اور ساتھ میں یہ کہ ڈی چوک میں پہنچنے کا فیصلہ کیا بشرا بی بی کا ہی تھا صرف, باقی قیادت کی ان کو اونرشپ حاصل نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو لوگوں نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو میرا خیال میں تحریک انصاف کے اینڈ پہ تو ایک بڑا فلاپ شو تھا, لیکن اس فلاپ شو کو بھی حکومت وقت میں پہلے تو 60-70% جو ملک کو لاک ڈاؤن میں بدل کیا گیا, وہاں پہ گویا کہ جو عوامی زندگی تھی, شہری زندگی تھی, اس کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا گیا اور لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے. تو پہلا تو حکومت نے یہ حصہ ڈالا اس شو کو کامیاب کرنے کے لیے, اور پھر ڈی چوک تک اگر جیسے تیسے لوگ پہنچ ہی گئے تھے تو ان کو وہاں سے ڈسپرس کرنے کے لیے طریقہ کار استعمال کیا گیا. گویا کہ ایک اور بیوقوفی اور غلطی تھی حکومت وقت کی جانب سے کہ جس نے یہ تحریک انصاف کے فلاپ شو کے اندر بھی ایک جان ڈال دی ہے. اور اس وقت حکومت وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے, صفائیاں پیش کر رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, وہاں پہ فائرنگ نہیں ہوئی, لوگوں کی جانیں نہیں گئی. لیکن اب لوگ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مقامی نیشنل میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا اب اس بات کو بار بار کہہ رہا ہے, اور آج تو ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی گویا کہ کہا کہ ان کے حلقے کے بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس سچویشن کو جس انداز میں ہینڈل کیا ہے اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے. اگرچہ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے عمل کے اندر بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, وہ پولیس اہلکار ہوں, رینجرز اہلکار ہوں یا پھر جو پروٹیسٹرز ہیں. لیکن میرے خیال میں ہر دو طرف سچویشن کو بڑے برے انداز میں ہینڈل کیا گیا ہے. اچھا شیراز صاحب, آپ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے تو کیا اب پی ٹی آئی دوبارہ کوئی اس طرح کی کال دے سکتی ہے, یا پھر جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس طرح کی ڈیسیشنز کو آن کرے گی؟ لیکن میرا خیال میں اس پہ بڑے سوالات ہیں. جب تک بشرا بی بی صاحبہ خود سامنے نہیں آتی اور وہ آ کے وضاحت پیش نہیں کرتی, جس انداز میں اب چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں صداقت کا ایلیمنٹ کہیں بہت کم ہوگا. کیونکہ ڈی چوک کی جو پرائمریلی کال تھی وہ تو عمران خان صاحب نے دی تھی. کیا اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے, کسی کو شک ہے اس پہ؟ تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نہیں عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک پہ جانا ہے, اور کیا یہ فائنل کال نہیں ہے؟ اس کے بعد علی امین گنڈا پور ہو یا عمر ایوب صاحب ہوں یا دیگر لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سروں پہ کفن باندھے ہیں اور وہ جائیں گے وہاں پہ, تو اب سارا ملبہ بشرا بی بی پہ پھینکنا میرا خیال میں مناسب نہیں ہوگا. اور میں تو تحریک انصاف کی قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر حکومت وقت کی جانب سے سنجانی یا پریڈ گراؤنڈ کی آپشن دی گئی تھی اور عمران خان صاحب اس پہ ایگری بھی کر گئے تھے اور بشرا بی بی اس پہ ایگری نہیں کر رہی تھی, تو پھر بہتر ہوتا کہ اس وقت اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ حکومت یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر ڈی چوک کی طرف کوئی آیا تو پھر طاقت کا استعمال ہوگا, تو آپ بے گناہ لوگوں کو بچاتے اور آپ بشرا بی بی سے کہتے کہ آپ اکیلے تو جا سکتی ہیں, لیکن نہ تو ہم اپنی پارٹی کو نہ اپنے پارٹی کے کارکنوں کو مشکل میں ڈالیں گے, اور کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں, تو آپ اکیلے جا سکتی ہیں لیکن ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب یہ بات کرنا, یہ فیصلہ اس خاتون نے کیا ہے اور مجبوراً ان کو جانا پڑا, میرے خیال میں اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس سے وہ اپنے لیے کلین چٹ بھی نہیں لے سکتے. اب ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بھی فیصلہ تھا اس کی اونرشپ انہوں نے لی, اور سچویشن کو کس طرح انہوں نے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے. یہ ان کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا اور بے گناہ لوگوں کی جانیں بھی گئیں,
تو اب اس کی اونرشپ سب کو لینے پڑے گی، اس میں اس کو بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا.